ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اقوام متحدہ جیسے اداروں کو سیکیورٹی کونسل کا ایک ہنگامی اجلاس بھی ہوا، لیکن کوئی ٹینجیبل ایکشنز یہ تنظیمیں لینے میں ناکام ہیں، چاہے OIC کا آج ہونے والا اجلاس ہو یا اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کا جو اجلاس ہوا، کس طرف جاتی ہوئی یہ جنگ آپ کو نظر آتی ہے اور کیوں کوئی ٹینجیبل ایکشنز نہیں لیے جا سکے؟ جی میرے خیال میں بحث وہاں ہوئی ہے اور جو پرائیویٹ ڈسکشن جاری ہے، پر میرے خیال میں فیصلہ نکالنا سلامتی کونسل سے اس وقت مشکل ہے، کیونکہ امریکہ کی پوزیشن باقی جو ممالک ہیں سلامتی کونسل کے ممبرز ہیں ان سے الائنڈ نہیں ہے۔ ان کی پوزیشن اسرائیل کی زیادہ حمایت میں ہے، تو میرے خیال میں وہاں سے فیصلہ نکالنا اس وقت مشکل ہوگا، پر جو زیادہ اہم بات چیت ہو رہی ہے وہ میرے خیال میں پرائیویٹ میں ہو رہی ہے، امریکہ اور ایران کے درمیان پرائیویٹلی بیک چینل سے کچھ میرے خیال میں بات چیت ہو رہی ہے، اور کوشش یہی ہوگی کہ جلد میں جلد اس جنگ کو روکا جائے۔ لیکن ظاہر ہے جو اس میں ایران کا موقف ہے وہ تو بڑا واضح ہے، وہ تو کہتے ہیں جی کہ جب تک آپ نہیں روکتے جارحیت کو تب تک تو بڑا بے معنی ہے مذاکرات کی میز پہ آنا۔ تو کون روک سکتا ہے؟ امریکہ روک سکتا ہے جو کہ بظاہر ابھی اس کا حامی ہے، اور ایران تو مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ شامل ہے اس حملے میں۔ تو پھر یہ کس کے پاس کنجی ہے کہ وہ جارحیت کو روکے تاکہ انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ ہو سکے؟ جی اس میں ایک تو دو لیولز پر ایکشن ہو سکتا ہے۔ ایک تو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، سلامتی کونسل ہے، باقی جو بڑی طاقتیں ہیں، چین ہے، روس ہے، یورپ میں کی طاقتیں ہیں، اور یہ سب مل کر انہوں نے ابھی ظاہر کر دیا کہ وہ سب چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کو حل ہو، پر جو سب میں اہم میرے خیال میں رول ہے اس وقت وہ امریکہ کا ہے، کیونکہ امریکہ اسرائیل کی سپورٹ کر رہا ہے، پر وہ ایران سے میرے خیال میں ان کے کچھ مذاکرات، سیکرٹ کانفیڈینشل مذاکرات کچھ چل رہی ہیں، تو ہوپ تو یہی ہے کہ اگر امریکہ اور ایران کے درمیان کچھ سمجھوتا ہو جاتا ہے تو شاید وہ امریکہ روک سکتا ہے اسرائیل کو اگر وہ چاہتا ہے تو۔ آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ اس جنگ میں براہ راست شریک ہو جائے گا؟ کیونکہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 ہفتوں میں کم سے کم میں فیصلہ کر لوں گا کہ عملی طور پر شامل ہونا یہ نہیں ہونا۔ تو کیا یہ 2 ہفتے ان چینلز کا کوئی نتیجہ دیکھنے کا انتظار ہے جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ شاید کوئی بات چیت ہو رہی ہے، کوئی بیک ڈور چینلز ہیں جو ایکٹیو ہیں؟ جی ہم سب کی کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ امریکہ اس جنگ میں شامل نہ ہو، کیونکہ اس کے بہت اہم اور خوفناک امکان ہوں گے، جنگ پھیل جائے گی خلیج میں، تو یہ سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ امریکہ اس جنگ میں نہ آئے۔ میرے خیال میں امریکہ نے یہ جو ٹائم پیریڈ دیا ہے وہ ان کے مطلب یہی ہے کہ اس پیریڈ میں ایران کچھ سمجھوتا کر دے ہمارے ساتھ، اور پھر ہم جنگ اس کو رکوا سکتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ ان کا اپروچ ہے۔ جی منیر صاحب، ہم امریکہ کی بات کریں تو یہ بھی بتائیے کہ صدر ٹرمپ کی جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب سے ملاقات ہوئی اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ انڈیکیٹ کرتا ہے پاکستان US ریلیشن شپ پہ اس کی امپلیکیشن کیا، اور جو ریجنل سچویشن ہے اس کے تناظر میں اگر اس ملاقات کو دیکھا جائے تو کس طرح سے اس کو دیکھا جانا چاہیے؟ جی بہت اہم ملاقات تھی جیسے سب سمجھتے ہیں۔ میرے خیال میں جو امریکہ پاکستان کے 2 طرفہ تعلقات ہیں ان پہ کافی گہری بات چیت نظر آتا ہے کہ بہت گہری اور اچھی بات چیت ہوئی ہے، تو بائیلیٹرل ریلیشنز اچھے بڑھ سکتے ہیں، اور جو ہندوستان پاکستان کے جو مسئلے ہیں اس پہ بھی امریکہ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو پوزیشن ہے کہ مذاکرات ہونی چاہیے اور وہ میڈییٹ کر سکتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں، یہ سب پازیٹیو آؤٹ کمز ہیں اس اہم ملاقات کے، تو ہمیں بس اب اسی کے تحت ہم نے آگے ڈپلومیسی کو بڑھانا ہے،
اور دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ہم جو دو طرفہ تعلقات ہیں ان کو بڑھائیں، اور جو ہمارے مسئلے ہیں ہندوستان کے ساتھ، ان مسئلوں کو کس طرح سے امریکہ کی مدد لے کر حل کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ مودی صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی دفتر خارجہ سے یہ بیان دلوایا اس ملاقات سے ایک دن قبل کہ تیسرے فریق کی کسی طرح کی ثالثی مجھے قبول نہیں ہے، بائی لیٹرل معاملات ہیں، دو طرفہ معاملات دو طرفہ جو فریق ہیں وہی طے کریں گے۔ اب یہ مودی صاحب جس دباؤ کا شکار نظر آ رہے ہیں اپیرنٹلی، یہ اس کی وجہ سے ان کو یہ کہنا پڑا ایک بار پھر؟ یہ ہندوستان نے تو کافی سالوں سے کہتا ہے کہ جی ہم صرف جو مسئلے ہیں ہم بائیلیٹرلی ریزالو کریں گے پاکستان کے ساتھ، ہم نہ یونائٹڈ نیشنز کی میڈیشن چاہتے ہیں، نہ کسی اور کی میڈیشن چاہتے ہیں۔ پر ابھی بڑی طاقت نے ان سے کہہ دیا کہ جی ہم میڈیٹ کرنا چاہتے ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہہ دیا کہ ہم میڈیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ابھی ان کو انکار کرنا بھی بڑا مشکل ہے، اور وہ انکار کر رہے ہیں اس وقت، پر ان کے لیے امکان اچھے نہیں ہوں گے کہ دنیا کی سب میں بڑی طاقت کے سربراہ سے اس طرح سے وہ کھلی یعنی اختلاف ہو۔ لیکن جس پوٹینشل کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ اس سے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے، کیا پاکستان کے فارن آفس کو، واشنگٹن میں پاکستان کی ایمبیسی کو کوئی ایکشنیبل اس کو پلان میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے کرنا چاہیے تاکہ اس موقع کا ہم فائدہ اٹھا سکیں؟ کشمیر سمیت جتنے بھی معاملات ہیں ان پہ مذاکرات کے لیے اگر فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں صدر ٹرمپ، تو کیسے فائدہ اٹھائیں اس سے؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب نے تو کہہ دیا کہ کشمیر پہ میں میڈیٹ کرنا چاہتا ہوں، یہ مسئلہ ہے میں حل کروا سکتا ہوں، تو ان کے جو جونیئر ہیں وہ ان کو ان سے ناقبول کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو انڈیا کے بات تو ہم کریں گے آپ سے، لیکن جو ایران کے اوپر پاکستان نے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دی ہے سلامتی کونسل کے اجلاس میں، آج OIC کے اجلاس میں پاکستان کی حکومت مسلسل اس پہ بات کر رہی ہے، یہ پوزیشن کتنی آپ کو لگتا ہے کہ افیکٹو ثابت ہوگی اس ریجن میں پیس بلڈنگ کے لیے؟ یہ ہم نے بالکل صحیح پوزیشن لی ہے، ہم نے UN چارٹر اور انٹرنیشنل لاء کے تحت ہم نے جو اسرائیل نے کیا ہے اس کی ہم نے مخالفت کی ہے، کھل کر کی ہے، کنڈیم کیا ہے۔ ہم نے کہا ہے کہ ایران کو حق ہے جواب دینے کا، تو یہ یہاں تک تو ہماری بالکل صحیح پوزیشن ہے۔ اور ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے، مسلمان ملک ہے، تو ہم نے ان کے ساتھ پوری سولیڈیرٹی اور یونٹی اختیار کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے جو اسلامی دنیا ہے، بڑی طاقتیں ہیں، چین ہے، روس ہے، ان سب کے ساتھ ہماری انٹریکشن ہو رہی ہے کہ ہم کس طرح سے اس مسئلے کو حل کروائیں، یہ جنگ کو رکوائیں، جنگ پھیلے نہ، اور جلد میں جلد یہ جنگ روکی جائے۔ تو ہم سب کے ساتھ بات کر رہے ہیں، امریکہ سے بھی بات کی، فیلڈ مارشل صاحب کی ملاقات میں ہم شور انہوں نے بات کی ہوگی، تو ہمارا جو موقف ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ اور اس میں ہندوستان جو شیطانی کرنا چاہتا ہے، اس مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن ڈیفامیشن کا جو کیمپین ہے ان کا، اس کو توجہ ہم نے تو نہیں توجہ دینی ہے، بالکل اگنور کرنا چاہیے۔ اتنی جھوٹ بولتے ہیں، ان کی جھوٹ سب ظاہر ہو گئی ہے اس چھوٹی جنگ میں۔ جی ایک آخری سوال بھی منیر صاحب آپ سے کرنا چاہتی ہوں، آپ نے کیونکہ حوالہ دیا انڈیا کا، تو انڈیا کے اندر سے بھی ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں اور مودی صاحب کو بڑا کرٹیسائز کیا گیا کہ انڈیا شاید ڈپلومیٹکلی آئسولیشن کا شکار ہے۔ آپ کو بھی لگتا ہے کہ انڈیا آئسولیشن کا شکار ہے؟ جی وہ اپنی خود کی جو جھوٹی کہانی ہے اس کا شکار ہے، کہ جھوٹ بولنا کہ ہم پاکستان کو شکست کر سکتے ہیں، ہم جب مرضی ہم پاکستان پہ حملہ کر سکتے ہیں، ہم سب میں بڑی طاقت ہیں، ہمارے تعلقات تو امریکہ کے ساتھ ہیں، اور وغیرہ وغیرہ، جو ان کی جو بھی پروپیگنڈا انہوں نے چلایا بالکل ایکسپوز ہو گیا۔ اس کرائسس جو ہماری تھی، 4 دن کی جنگ تھی، اس کرائسس میں ان کی پول کھل گئی کہ نہ تو ہمیں دبا سکتے ہیں، نہ ان کی جو کہانی ہے پاکستان کے خلاف وہ کس نے مانی ہے کہ ٹیررزم، آئسولیشن، فلانا ڈھیکنا، وہ کس نے مانا نہیں ہے، خود ایکسپوز ہو گئے ہیں۔
اب وہ اپنی انٹرنل کنسٹیٹوئنسی کو جھوٹ بول بول کے ان کو منوا رہے ہیں کہ جی نہیں ہم نے پاز کیا، ہم واپس مار سکتے ہیں. اگر وہ مار سکتے تو کر لیتے. وہ ان میں کیپیسٹی نہیں ہے. ان نے سمجھ لیا ہے کہ پاکستان کوئی آسان ملک نہیں ہے جس کی وہ دشمنی مول لیں.